انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون جاری ہے۔ گزشتہ 2 رکوع میں بھی یہی مضمون چلا آ رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالہ سے ذکر ہو چکی ہیں۔ یہاں پر مزید اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں 2 افراد کے متعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ان 2 افراد کے اوپر رشک جائز ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر لفظ جو ہے وہ حسد کا بھی استعمال ہوا ہے، اگرچہ مراد اس سے رشک ہے۔ ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن حکیم کا علم دیا ہے اور وہ اس کی دن رات جو ہے وہ اس کو آگے پھیلاتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ اولیٰ ہوتا ہے، بعض اوقات ظاہراً خرچ کرنا زیادہ اولیٰ اور زیادہ افضل ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، چھپے بھی اور ظاہر بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ بعض اوقات بعض لوگ وہ ہر آیت مبارکہ کا کوئی نہ کوئی مصداق، کسی نہ کسی شخصیت کو بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس حوالہ سے بھی بعض نے یہ کہا کہ اس کا مصداق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم آگے، تو انہوں نے ایک رات کو خرچ کیا، ایک دن کو خرچ کیا، ایک چھپے خرچ کیا اور ایک ظاہر خرچ کیا۔ تو اس طرح اس آیت کا مصداق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے فریق نے کہا کہ اس کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ ان کے پاس 4000 درہم آگے، انہوں نے 1000 رات میں خرچ کیے، 1000 دن میں خرچ کیے، 1000 چھپے خرچ کیے، 1000 ظاہر خرچ کیے۔ پہلا فریق جو ہے اس نے اس چیز کا خیال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مالی حالات کوئی اتنے زیادہ مضبوط کبھی بھی نہیں رہے، تو اس لیے اس نے بات 4 درہم تک پہنچائی۔ دوسرے فریق کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی حالت بڑی مستحکم رہی ہے، تو انہوں نے بات 4000 تک پہنچا دی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر 1 درہم مثلاً
یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم رات کو جو خرچ کیے ہیں تو کیا وہ چھپے خرچ کیے تھے یا ظاہر خرچ کیے تھے؟ یا پھر ایسا ہے کہ نہ وہ چھپے تھے نہ ظاہر تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 1000 درہم یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم جو دن میں خرچ کیا ہے تو کیا وہ چھپا خرچ کیا تھا یا ظاہر خرچ کیا تھا؟ یا یہ کہ وہ نہ چھپا تھا نہ ظاہر تھا؟ تو یہ 4 الگ الگ بنانے کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں بنتا۔ ظاہر بات ہے کہ جو رات کو خرچ ہوا ہے وہ بھی یا چھپا ہوگا یا اعلانیہ ہوگا، جو دن کو خرچ ہوا ہے وہ بھی یا چھپا ہوگا یا اعلانیہ ہوگا۔ تو پھر یہ 4 الگ الگ بنانا کہ جی 1 رات کو 1 دن کو یا 1000 رات کو 1000 دن کو، پھر 1000 چھپے 1000 ظاہر، یا حضرت علی کا 1 چھپے 1 ظاہر، تو یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ایسے فضائل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عظیم شخصیات ہیں اور ان کے سچے فضائل جو احادیث مبارکہ کے اندر مل جاتے ہیں تو وہی ان کے لیے کافی ہیں، ان کے لیے جھوٹے فضائل گھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان ہستیوں کا درجہ اور مقام اور مرتبہ وہ خود بخود بہت بلند ہے، تو جھوٹی روایتیں گھڑنا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ان جھوٹی روایتوں کے محتاج کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جو جھوٹی روایتیں گھڑی جاتی ہیں نا فضیلت کے اندر، کسی نہ کسی کی فضیلت کے اندر، تو وہ درجے کو بڑھانے کی بجائے ایک لحاظ سے درجے کو کم کرنے کا بھی باعث بن جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر تحقیق شروع کر دی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق یہ روایت ہے، اس نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ جھوٹی ہے۔ پھر اس نے ایک اور روایت کو دیکھا، تحقیق کی، پتہ چلا یہ بھی جھوٹی، تیسری کو دیکھا تو یہ بھی جھوٹی۔ یا حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق اس طرح اس نے مختلف روایتیں دیکھیں اور وہ ساری جھوٹی ثابت ہونے لگ جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ کیا ان کے کوئی سچے فضائل بھی ہیں یا نہیں، یہ ہر چیز تو جھوٹی ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ روایتیں من گھڑت بنانا، یہ صرف تنقیص اس سے ملتی ہے، اس سے ان کا درجہ کوئی زیادہ بلند کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان ہستیوں کی عظیم مراتب وہ پہلے سے موجود ہیں، تو اس طرح کی روایتیں گھڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال رات میں بھی دن میں بھی چھپے بھی ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ مزید فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے لیے استعمال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو جو جملہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی جملہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہے کہ جو کوئی بڑا عالم دین ہوگا اور وہ دین کی تعلیم و تدریس کے اندر مگن ہوگا تو اللہ کا ولی وہی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ لازم کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا جید عالم ہی کیوں ہو۔ ایک آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے اوپر سچے دل سے عمل پیرا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ ڈھالنے کے لیے پوری طرح کوششیں کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ بے شک وہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے یا نہیں ہے، تو ولی ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم دین ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے کہ جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے وہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے لیے لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں،
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں اٹھتے مگر اس کی طرح کہ جو اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ اب یہاں پر انفاق کا تذکرہ چل رہا ہے اور اچانک یہ سود کے متعلق بات آ گئی۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو مال دیا جائے، لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ غریب کی کوئی مدد کریں، اس کو کوئی صدقہ خیرات دیں، بلکہ الٹا اگر کوئی غریب بیچارہ ان کے پاس قرض مانگنے کے لیے بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ تو قرض دینے کے لیے بھی اس وقت تک تیار نہیں ہوتے کہ جب تک جو ہے وہ غریب کی کھال ادھیڑنے کا ساتھ انتظام نہ کر لیں اور اس سے سود کا جو ہے وہ معاملہ جب تک نہ طے کر لیں، وہ تو قرض دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہوتے۔ شریعت اسلامیہ ترغیب دیتی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی معاونت کی جائے، اور یہ بالکل الٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے قرض تک بھی دینا جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہا کہ جب تک سود کا معاملہ ساتھ طے نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اس کی ساتھ مذمت فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ کے مذاق کے خلاف ہے۔ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ تو غریبوں کے لیے صدقات و خیرات کی تلقین کرتی ہے، نہ کہ غریبوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنا اور ان کے اوپر برڈن ڈالنا، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ شریعت کے بالکل خلاف الٹ جا رہے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں۔ پھر سود کھانے والے کو یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ یوں اٹھتا ہے جیسے وہ اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ اللہ اللہ، یہ شیطان کا چھو کر بدحواس کر دینا، یہ سود کے مفاسد، سود کی خرابیوں سے سامنے آتا ہے کہ سود کی اتنی زیادہ خرابیاں ہیں، اتنے زیادہ مفاسد ہیں کہ جس وقت معاشرے کے اندر سود رائج ہونے لگ جاتا ہے، معاشرتی تباہی اس قدر ہوتی ہے کہ پھر سود کو رائج کرنے والے سوچتے ہیں کہ اب اس کا متبادل اور کیا کریں کہ معاشرتی تباہی خراب ہو، یہ جو ہے ختم ہو۔ دوسری طرف سود کو بھی وہ چھوڑتے کوئی نہیں اور اس کے ایسے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سود بھی جاری رہے اور معاشرتی تباہی کوئی نہ ہو، لیکن پھر ان سے ہو کوئی نہیں پاتا، تو پھر وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ بدحواس ہوتے ہیں کہ جیسے شیطان نے چھو کر ان کو بدحواس کر دیا ہو۔ سود کے بہت سارے مفاسد ہیں اور بہت زیادہ مذمت آئی ہے قرآن حکیم کے اندر بھی، حدیث نبوی کے اندر بھی سود کی۔ اللہ اللہ، سب سے پہلی چیز، سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے اندر تفاوت پیدا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تقسیم بننے لگ جاتی ہے۔ امیر جو ہے وہ سود کے ذریعے دولت کو اور جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، غریب جو ہے اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی وہ اس کے لیے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف دولت کا ورم پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف معاشی لاغری پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور میں اس کو اپنے انداز میں یوں ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایک طرف ارتکاز دولت شروع ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ارتکاز نفرت شروع ہو جاتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ دولت کو سمیٹنے لگ جاتا ہے، غریب تنگ دستی میں جب اس کے اوپر اور بوجھ پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل میں صرف نفرت ہی نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ انسان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے جب امیر اور غریب کا ایسا تفاوت پیدا ہونے لگ جائے کہ ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول بننے لگ جائے، تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر سود جو ہے یہ اشرف المخلوقات کی تذلیل ہے، انسان کی تذلیل ہے۔ ایک آدمی سود کے اوپر اس نے سرمایہ لیا اور اس نے اس سے کوئی کاروبار شروع کیا، اب کاروبار کے اندر وہ اپنی محنت بھی لگا رہا ہے،
اپنی صلاحیتیں بھی صرف کر رہا ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس کو کاروبار میں ہو گیا نقصان۔ اب اس کی محنت بھی لگی وہ بھی ضائع ہو گئی، اس کی صلاحیتیں لگیں وہ بھی ضائع ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن دوسری طرف جو سرمایہ کار ہے جس نے اس کو سود کے لیے کے اوپر رقم مہیا کی ہے، تو وہ اس کی جو ہے گردن پہ ناخن رکھ کے اب بھی جو ہے وہ بیٹھا ہے کہ میرا پیسہ تو تم واپس کرو اور سود سمیت واپس کرو۔ گویا کہ انسان کی محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان کی صلاحیتیں برباد ہو گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ صرف مال جو ہے وہ اتنی طاقت رکھ رہا ہے کہ انسان کی محنت پیچھے رہ گئی، انسان کی صلاحیتیں پیچھے رہ گئیں، اور دولت جو ہے اس کو زیادہ قوت حاصل ہو گئی کہ دولت کا معاوضہ تو بھائی ملنا ہی ملنا ہے، بے شک صلاحیتوں کا معاوضہ ملے یا نہ ملے، محنت کا موازنہ ملے یا نہ ملے، تو یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ پھر یہ سود جو ہے یہ انصاف کے منافی ہے دونوں طرف سے۔ ایک آدمی اگر وہ کسی سے رقم لیتا ہے نفع نقصان کی بنیاد پر، تو پھر تو یہ ہوگا نا کہ اگر نفع ہوا ہے تو وہ بھی ایک تناسب سے مل جائے گا، نقصان ہوا ہے تو وہ بھی ایک تناسب سے مل جائے گا۔ لیکن اگر سود کے اوپر رقم لی ہے، اب سود کے اوپر رقم لی ہے اور سود کی شرح مثال کے طور پر 10% متعین کی گئی ہے، اب جس نے سود کے اوپر رقم دی ہے اس کو 10% ہی ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے آگے کاروبار کی ہے تو اس کا نفع جو ہے وہ 50% ہو جائے، تو اس کا نفع بڑھ جائے گا، اس کا نفع پھر بھی 10% رہا۔ ایک طرف یہاں پر جو ہے سود دینے والا جو رقم دینے والا ہے، یہاں پر اب اس کی کمی ہو گئی۔ دوسری طرف کئی دفعہ یہ ہے کہ جو کاروبار کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کو بیچارے کو الٹا نقصان ہو گیا ہے۔ تو جب نقصان ہو گیا ہے تو پھر وہ اس نفع والے یہ جو رقم دینے والا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی نقصان کے اندر کوئی شریک ہوتا، یہ بھی نقصان کو بھرتا، لیکن یہ جو ہے یہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ پورا لے رہا ہے اور اس کے اوپر الٹا سود بھی لے رہا ہے، تو یہ اس کی طرف سے جو ہے یہ انصاف کے خلاف ہو گیا۔ تو دونوں طرف سے جو ہے یہ انصاف کے خلاف ہو جاتا ہے۔ پھر سود کی وجہ سے کام چوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی وہ اپنا زائد سرمایہ لگا کے تو اس کو رقم ملتی جا رہی ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کام کرنے کی؟ تو معاشرے کے اندر کئی کام چور پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ جو صرف اپنے زائد روپے کو وہ سود کے اوپر دے کر وہ کمائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سود جو ہے وہ ہر لحاظ سے ظلم ہے، کیونکہ غریب آدمی، تنگ دست آدمی، وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی خوشی سے تو سود کے اوپر قرضہ نہیں لے رہا نا، کوئی نہ کوئی بیچارے کی مجبوری ہے، تو اس مجبوری کے وجہ سے وہ قرضہ لے رہا ہے۔ تو ایک بندہ جو پہلے بیچارہ مجبور ہے، شریعت اسلامیہ تو ترغیب دیتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن یہ سود خور طبقہ جو ہے یہ الٹا جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کو پیسے دیتا بھی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بوجھ ڈال کے دیتا ہے، تو یہ انتہائی ظلم ہے۔ پھر سود کی وجہ سے بے روزگاری بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سود کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس سرمایہ کوئی نہیں اتنا، وہ سود کے اوپر سرمایہ حاصل کرنا وہ ان کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ اچھی کاروباری صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ کارخانے چلانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن سرمایہ کوئی نہیں، اور سرمایہ جو ہے وہ آرام سے مل نہیں رہا، سود کی وجہ سے جو ہے لینا دشوار ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ جو کہ صلاحیتیں رکھنے والے ہیں تو وہ کارخانے وغیرہ صنعتیں وغیرہ نہیں لگاتے، اور جب صنعتیں کم ہو جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مزدور طبقہ اس کو روزگار کے لیے جو ہے وہ میسر نہیں آتے کارخانے وغیرہ، تو انفرادی بے روزگاری بھی پیدا ہوتی ہے اور اجتماعی بے روزگاری بھی پیدا ہوتی ہے۔ سود کی وجہ سے ذہنی پریشانی یہ بھی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس نے سود کے اوپر رقم لی ہے، وقتی طور پر چلو اپنی ضرورت تو وہ پوری کر لے گا، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے کہ اس نے وہ رقم واپس کرنی ہے، اس کے لیے ایک مسلسل ذہنی اذیت کا وہ شکار رہے گا۔ دوسری طرف سود خور جو ہے، جو سود کے اوپر رقم دینے والا ہے، تو اس کے اندر عیاشی والا معاملہ آ جائے گا۔ جب اس کو بغیر کسی محنت کے جو ہے وہ رقم ملتی جا رہی ہے
تو ایسی رقم جو ہے وہ پھر اللو تللوں کے اندر ہی جاتی ہے، پھر وہ عیاشیوں کے اندر اڑ جاتی ہے اور عیاشانہ بود و باش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب ایک طبقہ عیاشانہ بود و باش کا عادی ہونے لگ جاتا ہے تو دوسرے طبقات جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں سود کے۔ سود کی وجہ سے سرمایہ کی صلاحیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ جتنے سود کی شرح زیادہ ہوتی ہے سرمایہ کی صلاحیت اس سے کم ہو جاتی ہے۔ سود کی وجہ سے کرایوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ صنعتوں کے لیے جو رقم لی گئی ہوتی ہے وہ سود کی وجہ سے سود کے ساتھ لی جاتی ہے۔ اب سود کے ساتھ جو رقم لی گئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کو کرایوں وغیرہ کی شکل میں بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ ان کا اتحاد تھا، لیکن برطانیہ کو جو ہے وہ قرض لینے کی ضرورت پیش آ گئی امریکہ سے، تو امریکہ نے بغیر سود کے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے برطانیہ کے جو مفکرین ہیں ان کی تحریریں جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک ریاست دوسری ریاست کو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو آپس میں ریاستی نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، بین الاقوامی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ سرمایہ کا تعطل جو ہے یہ بھی سود کا ایک نقصان ہے کہ کئی لوگ جو ہیں جو کہ اچھے کارخانے وغیرہ لگا سکتے ہیں تو وہ صرف اس لیے نہیں لگا پاتے کہ ان کے پاس رقم کوئی نہیں، دوسری طرف جو مالدار سرمایہ دار بندہ ہے تو وہ اپنے سرمایہ کو اس لیے روک رکھتا ہے کہ جب سود کی شرح بڑھے گی تو میں تب سود کے اوپر رقم دوں گا، تو اس لیے کئی دفعہ سرمایہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، تعطل کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی بربادی کی طرف جو ہے وہ معاشرہ جاتا ہے۔ پھر سود کی وجہ سے چونکہ مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں تو پھر آگے ان کے آگے جو ہے وہ مارکیٹنگ وغیرہ اس کے لیے ناجائز ذرائع کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قرضوں کے حوالہ سے جب سود لیا جاتا ہے تو کئی پابندیاں جو ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، دوسرے ممالک کی سیاسی دخل اندازیاں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، منافع خوری کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، غریب طبقے کی محرومی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس وقت غریب طبقہ محروم ہونے لگ جاتا ہے اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے تو اس سے بازار مندہ پڑنے لگ جاتا ہے جس کو کساد بازاری کہتے ہیں۔ اور سود کا ایک بہت بڑا نقصان وہ بین الاقوامی طور پر بڑی سطح پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف اس وجہ سے اپنی مصنوعات کو یا اپنی چیزوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ مصنوعات یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر زیادہ آ گئیں تو کہیں یہ سستی نہ ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ سود کے اوپر رقم لینا چھوڑ دیں۔ امریکہ کے اندر سالانہ 12 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف زراعت کا جو ہے وہ معاشی زرعی پیداوار کو کم کرنے پر لگا دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ زرعی پیداوار کہیں اتنی وافر نہ ہو جائے کہ جس سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اجناس زیادہ میسر آنے لگ جائیں۔ پھر جس وقت کساد بازاری پیدا ہوتی ہے، بازار میں مندے کا رجحان ہوتا ہے تو پھر حکومتوں کو خسارے کا بجٹ بھی بنانا پڑتا ہے، حکومتوں کے اوپر بھی قرضے کے بوجھ پڑتے ہیں، مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، صنعتی ترقی کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے، ملازمتیں وہ ان سے محرومی ہونے لگ جاتی ہے، اخلاق تباہ ہونے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے، مہنگائی عروج پر پہنچنے لگ جاتی ہے۔ یہ سارے سود کے مفاسد ہیں۔ تو یہی وہ مفاسد ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں، چند ایک میں نے ذکر کر دیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سود خور یوں کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے مس کر کے تو بدحواس کر دیا ہو۔ تو ان مفاسد کی وجہ سے ایک بدحواسی پیدا ہوتی ہے
اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے مفاسد میں نے ذکر کیے یہ تو دنیا کو تباہ کرنے والے تھے، لیکن انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ خرید و فروخت جو ہے اس کے ذریعے بازار کے اندر جتنی زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے، زر مبادلہ وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے، اور سود جتنا زیادہ اس کی شرح بڑھتی جاتی ہے ملک کی معیشت کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا جاتا ہے۔ تو کئی قسم کے جو ہے وہ فرق ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں۔ خرید و فروخت جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو سود ہے وہ معاشرتی زندگی کو برباد کرنے والا ہے۔ تو لوگ پھر بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی ادھر بھی تو پیسے لگا کر نفع حاصل کرنا ہے، ادھر بھی پیسے لگا کر نفع حاصل کرنا ہے، تو ایک جیسی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ تمہیں اور کوئی فرق نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن کم از کم یہ فرق تو دیکھو نا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بڑے سارے فرق ہیں، لیکن وہ تمہیں اگر نہیں بھی نہ نظر آتے تو اتنا فرق تو یاد رکھو نا کہ ایک چیز وہ ہے جو حلال ہے اور ایک حرام ہے، تو جس کو اللہ نے حرام کیا اس سے بہرحال بچنا لازم ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ، جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی پہلے جو سود کا معاملہ اس نے کبھی کیا تھا تو بعد میں اگر اس کو مسئلے کی سمجھ آ گئی، اس نے توبہ کر لی، آئندہ کے لیے باز آ گیا، تو پھر پہلا جو ہے اس کی معافی کا سبب ہو جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اب اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے پہلے معاملات کے اوپر اچھی طرح توبہ کی ہے یا نہیں، سچے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن اگر دوبارہ بھی کوئی یہی کرے جب اس کو پتہ چل چکا کہ سود حرام ہے، سود جو ہے وہ لعنت ہے، اس کے باوجود وہ سود ہی لے رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہمیشہ کا جہنم میں رہنا کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ مومن بڑا بھی گناہگار ہونا، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، شرک نہیں کیا اس نے، تو مومن کے لیے اپنے گناہوں کی سزا کے بعد جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہے یہ بندہ ہے ایمان والا لیکن سود خور ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، اللہ وہ والی سزا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ کافروں کی سزا ہے۔ تو یہ اصل میں شدید تنبیہ کے لیے اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ یہ سود جو ہے یہ تو کفریہ کام ہے، سراسر کفریہ کام ہے، تو اس کے اوپر تو ہمیشہ کی جہنم بنتی ہے، تو ایک طویل جہنم جو ہے اس کی طرف اس کے اندر بہرحال اشارہ بنے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سود سے رقم زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عیاشیوں وغیرہ میں اڑ جاتا ہے، کبھی اولاد اس کو اڑا دیتی ہے، اور جو اس کے صحیح فوائد حاصل ہونے چاہیے تھے وہ کوئی نہیں حاصل ہوتے، اور کوئی سکون نہیں ملتا۔ دوسری طرف صدقات جو ہیں ان کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ اللہ نے دولت دی ہے نا، تو شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس میں سے غریبوں کو بھی دیا جائے، صدقات دیے جائیں، خیرات دی جائے، لیکن یہ ناشکرہ ہوا، اس نے اللہ رب العزت کے احکام کو پس پش ڈالا اور اس نے الٹا سود لینا شروع کر دیا اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اللہ ان ناشکروں کو، گناہگاروں کو پسند نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔